میزان نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ عظیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ صدر ریاست سردار محمد مسعود خان نے قائم مقام چیف جسٹس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان سے بحیثیت چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سے عہدے کا حلف لے لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ آزاد جموں کشمیر کی عدالت عظمیٰ کے قائم مقام چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے آزاد جموں کشمیر کے چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار محمد مسعود خان نے ایوان صدر میں جسٹس راجہ سعید اکرم خان سے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان، کابینہ کے اراکین، ممبران قانون ساز اسمبلی، قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس صداقت حسین، سابق چیف جسٹس چودھری ابراہیم ضیاء، وائس چیئرمین بار کونسل کے علاوہ ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان راجہ خالد محمود، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء اور عدالتی افسران نے شرکت کی۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم 10 مارچ 1962 میں لالا موسیٰ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم لالا موسیٰ میں حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن اور LLB کی۔ انہوں نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور بعد ازاں جج اسلام آباد ہائی کورٹ، اسپیشل پراسیکیوٹر اینٹی نارکوٹکس فورس اور حکومت پنجاب کے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ جسٹس راجہ سعید اکرم 2010 میں چیئرمین انتصاب بیورو آزاد کشمیر تعینات ہوئے اور 2011 میں آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے جج بھی تعینات ہوئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے نظامت پارک اور محکمہ زراعت کے زیر انتظام قائد اعظم میموریل پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آمدہ بجٹ میں حتیر رقم مختص کریں گے۔ میموریل پارک تو آزاد کشمیر میں پارک کی بڑی ضرورت ہے، تو اس میں محکمہ زراعت کو بطور خاص منسٹر صاحب کو، سیکرٹری صاحب کو اور ہمارے سابق جو سیکرٹری ہیں، اب وہ نہیں ہیں، جو ممبر ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے، فرد میر صاحب، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں جو اہل دیو بھی یہاں بیٹھے، یہ آپ کی ترقی کے لیے ہے، یہاں پر کاروبار ہوگا، بزنس ہوگا۔ ایک چھوٹی سی ایک دکان ہوتی تھی پہلے، بڑی دکان جو تھوک کی دکان ہے شیخ صاحب کی، اب دیکھیں کتنا بازار بن گیا۔ یہاں لوگ آئیں گے، ٹورسٹ آئیں گے، ملیں گے، پاکستان سے لوگ آئیں گے، ہم سب ملیں گے، ہمارا ایک ہی وطن ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی جو ہے نا اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے بڑا اس کو معاون ثابت ہوگی۔ اور ہم جو ابھی بجٹ پیش کرنے والے ہیں، اس میں ہم ٹورزم کے حوالے سے خاصی بڑی رقم اس میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے پرائیویٹ لیول سطح پر جو ہے نا یہ روزگار کے مواقع فراہم ہو سکے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطین پہ مسلسل جو ہے وہ جارحیت کی جا رہی ہے، اس والے سے آپ حکومت پاکستان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں ان کو یہی کہوں گا کہ جو OIC کی کانفرنس ہے اس میں کوئی نتیجہ خیز جو ہے اس میں بات چیت ہونی چاہیے، اور تمام اسلامی ممالک سے میں کہنا چاہتا ہوں جن کے ان کے ساتھ سفارتی کا وہ توڑیں، اس کا تجارتی تعلقات توڑیں، اور مغرب جو اس کو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے اس پر اپنا جو ہے نا اقتصادی جو ہے وہ دباؤ بڑھائے تاکہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل سکے۔ فلسطینیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی جو ہے یہی عمل ہوگا۔ اور بیت القدس جو ہے جو ہمارا قبلہ ثانی ہے، قبلہ اول تو شروع سے ہی اس کو لوگ غلط کہہ دیتے ہیں، قبلہ اول تو رائی مکہ حضرت آدم نے وہیں بنایا تھا، قبلہ ثانی تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس طرف نماز پڑھی لوگوں نے، تو ان کی امت نے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہم سب کا فرض ہے، یہ اللہ کے گھر کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے تو اسرائیل کو اپنی توسیع پسندی جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور ہندوستان سفاکیت کی تمام حدیں عبور کر چکے ہیں۔ دنیا انسانیت کے دن دہاڑے قتل عام پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور ہندوستان کی سفاکیت کی تمام حدیں عبور کر چکے ہیں۔ دنیا انسانیت کے دن دہاڑے قتل عام پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی امن کی تنظیمیں محض اسلام دشمن پالیسیوں پر گامزن ہیں۔ آئے روز مسلمان اسلام دشمن پر مبنی جارحیت اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی جانوں کے ضیاع سمیت فلسطین پر حملوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ عالمی دنیا محض بااثر ممالک کو نوازنے کی حد تک محدود ہے۔ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں، اقلیتوں کے نسل کشی اور ان پر ڈھائے جانے والے سنگین مظالم ہندوستان عالمی امن کے دعوے داروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ غزہ اور بیت المقدس میں بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں پر مظالم اور خواتین کی عصمت دری کا انتہائی شرمناک عمل ہے۔ مسلم ممالک کو ایسے درندہ صف ممالک جو مسلمانوں اور اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اب وقت آ چکا ہے سب اسلام کی سربلندی اور دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ अगर पुलिस की तनख्वाह भी बढ़ा दी जाती तो हुकूमत के हिस्से में कोई अच्छा काम आ जाता। 5 सालों में इस हुकूमत से कोई काम नहीं हुआ। साबिक वजीर जंगलात सरदार जावेद अयूब। साबिक वजीर जंगलात सरदार जावेद अयूब ने कहा कि मुस्लिम लीग हुकूमत के हिस्से में कोई अच्छा काम नहीं। मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ अगर पुलिस की तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाती तो इस हुकूमत के हिस्से में कोई अच्छा काम भी आ जाता। 5 सालों में इस हुकूमत से कोई अच्छा काम नहीं हो सका। मुलाजमीन की तनख्वाहें अगर बढ़ानी ही तो सब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाता। मुलाजमीन न तो इस हवाले से एहतजाज कर सकते हैं, ना ही इस मुतालबे का कोई और हल होता। सबसे सख्त ड्यूटी भी इन्हीं को करनी होती है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए फौरी तौर पर पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करे। इस वक्त हुकूमत के पास चंद दिन बाकी है। कोरोना वायरस पर पूरे साल से अवाम और तजुर्बा पाबंदियाँ तो लगा रही है, मगर हुकूमत की जानब से इस मुश्किल वक्त में कोई रिलीफ नहीं मिला। ये हुकूमत इस वक्त अपने 5 साल मुकम्मल करने को है, मगर ये नालायक हुकूमत हर शोबा में नाकाम हुई। जाते जाते सरकारी नौकरियों के नाम पर जो लूट मार की, इसका हिसाब इनको इस जहां भी और पाकजात के सामने भी देना होगा। इसराइल और हिंदुस्तान एक सिक्के के 2 रुख हैं। सफाक ममालिक की जानब से मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी अपने अरूज पर है। मुस्लिम ममालिक को यकजा होकर इनकी बढ़ती हुई सफाकियत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन डार। आज़ाद हुकूमत के वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन डार ने कहा कि इसराइल और हिंदुस्तान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। सफाक ममालिक की जानब से मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी अपने अरूज पर है। मुस्लिम ममालिक को यकजा होकर इनकी बढ़ती हुई सफाकियत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आलमी ताकतों की जानब से लापरवाही और सितम ज़रीफ़ी की हद हो चुकी है। दिन दिहाड़े बच्चों और ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने समेत असमत दरी का मकरू सिलसिला जारी है। ताहम इसराइल की यहूदी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी जिम्मेदार मुल्क कार्रवाई से गुरेजा है, जो कि इस बात का सबूत है कि आलमी ताकतें महज मुसलमानों और इस्लाम दुश्मनी के लिए हैं। बाकी इंसाफ और अमन की तमाम कहानियां बेबुनियाद हैं। आमदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी। अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला कर लिया है। जुलाई में सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट ताहिर खोखर। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर सियाहत और ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा कि आमदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी। अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला कर लिया। अब जुलाई में सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। उन्होंने कहा कि महाजरीन कश्मीर मुकीम पाकिस्तान मुतासिरीन मंगला डैम आज़ाद कश्मीर के 10 अजला के अवाम ने नून लीग और PP की मनफी और करप्शन की सियासत को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है और बेचैनी से आम इंतखाबात के मुंतजर हैं, क्योंकि अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। दोनों जमातों ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को बरादरियों के नाम पर लड़ाकर दूरियां पैदा करके एहतसाल किया और रियासती वसाइल दोनों हाथों से लूटे। 3 दहाइयों से ये दोनों जमातें बरसरे इक़्तिदार हैं, लेकिन रियासत की सड़कें तक ठीक नहीं हो सकी। आज भी सैकड़ों स्कूल अमारात से महरूम हैं। अस्पतालों में अवाम को अदवियात मुयस्सर नहीं, हर अदारे को तबाह कर दिया है। सरकारी महकमाजात करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। कोई भी काम रिश्वत के बगैर नहीं होता। सरकारी मुलाजमीन के तबादले भी पसंद नापसंद और रिश्वत के अवज़ किए जाते हैं। मीज़ान न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए मीज़ान न्यूज मुजफ्फराबाद।